اہل السنہ رافضی نہیں ہوتے، یعنی صحابہ کو برا بلا کہنے والے نہیں ہوتے۔ ان چیزوں کے بارے میں باتیں کرے جن پر صحابہ خاموش تھے، گویا کہ یہ انسان بدعتی انسان ہے، اور یہ فتویٰ امام مالک رحمہ اللہ کا بدعت کا آغاز کرے اور اس کو حسنہ سمجھے، فقد زعم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو دوسرے لفظوں میں سمجھ لو کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کو خائن کہہ رہا ہے۔ اگر قبر نبوی پر کھڑے ہو کر دعائیں جائز نہیں تو امام موسیٰ کاظم کی قبر پر دعا کیسے درست ہو؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں گستاخ رسول واجب القتل ہے، پوری امت میں سب سے بہتر وَأَفْضَلُهَا، اور سب سے زیادہ فضیلت والا شخص بعد نبیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں صحابہ کے یہ دشمن کیوں بنے؟ حضور کی دشمنی مول لینا چاہتے تھے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، تو انہوں نے صحابہ کو برا بلا کہنا دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَنْ سَبَّ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قُتِلَ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الجامع فی عقائد و رسائل اہل السنت والاثر۔ اس کے جمع کرنے والے ابو عبداللہ عادل بن عبداللہ آل حمدان ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر 62 محدثین اور ائمہ کرام کے عقائد نقل کیے ہیں، اور انہوں نے جو خطوط لکھے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اقوال زرعی بولے، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ آج ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ ہیں۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، مالک بن انس رحمہ اللہ ان کا نام ہے۔ 179 ہجری میں جو وفات پائے ہیں۔ جو معروف اہل سنت کے ہاں 4 امام ہیں، ان اماموں میں سے سب سے پہلے امام ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے امام ابن عیینہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ امام مالک تو عالم اہل الحجاز، حجاز کے سب سے بڑے عالم ہیں، ہوا حجت الزمانی، اپنے علاقے میں اور اپنے زمانے میں ایک دلیل اور سند سمجھے جاتے تھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تو یہ کہا کرتے تھے تابعین کے بعد اگر اس روئے زمین پر اللہ نے کوئی سب سے بڑی دلیل لوگوں کی ہدایت کی رکھی ہے تو اس کا نام امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں مالک امام من ائمۃ المسلمین، یہ مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کے جو عقائد، نظریات اور ان کے جو اقوال تھے وہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ 175 پر امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال اور عقائد نقل کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے امام صاحب نے اہل السنہ کا مفہوم سمجھایا ہے۔ اہل السنہ ان کا کوئی اور لقب نہیں ہے، ان کو اہل سنت ہی کہتے ہیں، لا جہمی ولا رافضی ولا قدری۔ اہل السنہ جہمی نہیں ہوتے، یعنی اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے نہیں ہوتے۔ اہل السنہ رافضی نہیں ہوتے، یعنی صحابہ کو برا بلا کہنے والے نہیں ہوتے، اور قدری تقدیر کے منکر نہیں ہوتے۔ اہل السنہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ کی صفات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے۔ گویا کہ جو شخص صحابہ کو برا بلا کہے گا وہ اہل السنہ میں شامل نہیں ہوگا۔ اور امام صاحب نے سنت کے حوالے سے اسی صفحے پر یہ فرمایا ومن اراد النجات، اگر تم ارادہ چاہتے ہو کامیاب ہونے کا، روز قیامت نجات چاہتے ہو، فعلیہ بکتاب اللہ و سنت نبی، تو اس پر لازم ہے کتاب اللہ کے اوپر عمل کرے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے خود بھی اپنے طریقے، اپنی فقہ اور اپنی طرف نہیں بلایا اور کہا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو صرف 2 ہی چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وہ یہاں تک فرماتے تھے سنت
کی حیثیت ایسے ہے سفینۃ نوح، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی حیثیت تھی۔ فمن راکبہ نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوتا گیا وہ کامیاب ہوتا گیا، نجات پا گیا، وہ اس غرق ہونے سے بچ گیا۔ ومن تخلف عنہا غارقہ، اور جو پیچھے رہ گیا، جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا تو وہ غرق ہوا۔ یہی مثال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ نجات پا گیا، اور جو سنت سے پیچھے ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی انہوں نے اپنی فقہ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی، بلکہ سنت کے حوالے سے یہ بات ہمیں سمجھا دی۔ اور وہ یہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے گناہ لے کر گیا، بمل الارض ذنوبا، کہ روئے زمین اس کے گناہوں سے بھر گئی، لیکن عقیدہ توحید و رسالت درست تھا، ثم لقی اللہ بالسنہ، اور وہ سنت پر عمل کرنے والا تھا، تو وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ رفاقت بہت اچھی ہے۔ یعنی توحید والے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائیں گے۔ اور اس سے اگلے صفحے پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے 176 صفحے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو یہ دین مکمل ہو چکا تھا۔ اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کریں، وَلَا يُتْبَعُ الرَّائِجِ، اور لوگوں کی رائے، لوگوں کے خیالات، لوگوں کے اپنے فتوے، ان کے پیچھے نہ چلا جائے۔ کیوں؟ اگر تم ایک آدمی کی رائے کے پیچھے چلو گے تو دوسرا اس سے زیادہ عقل مند آ جائے گا، اس سے قوی رائے لے کر آ جائے گا، تم اس کے پیچھے شروع ہو جاؤ گے، اور اگر کوئی اس سے بھی قوی لے کر آ گیا تم اس سے پیچھے چلے جاؤ گے۔ فرماتے ہیں ارا ھذا لا یتم، میرا خیال ہے یہ سلسلہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اس لیے اگر تم نجات چاہتے ہو تو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ اور جو شخص سنت کی مخالفت کرتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور جو حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ اگر تم نے رسول کی مخالفت کی تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے فتنہ یا دردناک عذاب تمہارے اوپر آ پڑے گا۔ اور وہ طالب علموں کے حوالے سے نصیحت فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے لازم ہے کہ اس کے اوپر وقار ہو، سکینت ہو، اور اللہ کا ڈر اور خشیت اس کے دل و دماغ میں ہو، اور وہ سلف صالحین کا متبع ہو، اپنی منمانی اور مرضیاں کرنے والا نہ ہو۔ اور جب وہ عالم بن جائے تو اس کے لیے امام صاحب فرماتے ہیں عالم کا کام یہ ہے کہ سنت کے بارے میں اطلاع دے دے، لوگوں کو مسئلہ بتا دے، یخبر بالسنہ، سنت کے بارے میں بتا دے، ولا یخاصم، جھگڑے نہیں، لڑائی نہ کرے، اختلاف نہ کرے، فتوی بازی نہ کرے، بلکہ مسئلہ بتا دے۔ فَإِن قُبِلَتْ مِنْهُ، اگر تو اس سے قبول کر لیا گیا تو بہت اچھی بات ہے، وَإِلَّا، اور اگر کوئی لوگ اس کی بات نہیں مانتے، ساکاتا، تو عالم کا کام یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، اور یہی عالم کی پہچان ہے۔ یہ علماء اور طلاب کو بھی انہوں نے نصیحت فرمائی۔ اور آگے امام صاحب کے اقوال جب انہوں نے نقل کیے اور عقیدہ نقل کیا، تو ان اقوال اور عقائد میں سے 53 نمبر پر انہوں نے یہ بات نقل کی، وَخَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس پوری امت میں سب سے بہتر، وَأَفْضَلُهَا، اور سب سے زیادہ فضیلت والا شخص، بعد نبیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ عقیدہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کا کہ پوری امت میں، جس میں باقی تمام صحابہ آتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمام اہل بیت آتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا ہے؟ پوری امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے بہتر انسان کون ہے؟ ابو بکر صدیق، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر انہوں نے دلیل دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیا،
وَمَعَهُ غَيْرُهُ، جبکہ باقی صحابہ بھی وہاں موجود تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما، سب موجود تھے، لیکن حضور نے ان کو حکم دیا نماز کا، لہذا وہ سب سے افضل۔ وَأَمَّرَهُ عَلَى الْحَجِّ، اور ان کو 9 ہجری کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ وَمَعَهُ غَيْرُهُ، جبکہ باقی صحابہ بھی وہاں موجود تھے، جن کے نام ابھی میں نے گنوائے وہ تمام صحابہ موجود تھے، لیکن حضور کی نگاہ مصلی امامت کے لیے اور حضور کی نگاہ حج کی امامت کے لیے جس کو مقرر کرتی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، امام دار الہجرہ کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے میں خیر و برکت ہے اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ البیان و تحصیل میں بھی لکھا ہوا ہے اور السیر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں وَأَفْضَلُ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عمر، فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ تو ہیں حضور کے بعد، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ وَلَيْسَ فِيهِمَا شَكٌّ، اور ان کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ جب ان دونوں کے فضائل اور یہ ترتیب بتاتے ہیں، پھر تیسرے نمبر پر یہ ہے وَمَحَلُّهُمَا مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتی کَمَحَلِّهِمَا مِنْهُ بَعْدَ وفاتی، جو ان کا مقام اور مرتبہ حضور کے ہاں، آقا کے ہاں ان کی زندگی میں تھا، اللہ نے ان کی وفات کے بعد بھی ان کو وہی مقام دیا کہ دائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور بائیں عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ، اب غور کیجئے گا، امام مالک رحمہ اللہ 179 ہجری میں فوت ہو گئے، یعنی ان کے زمانے میں تابعین تبع تابعین افراد موجود تھے، اور وہ کہتے ہیں وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ، مجھ سے پہلے اچھے لوگ یعنی تابعین تبع تابعین سلف صالحین، يُعَلِّمُونَ أَوْلَادَهُمْ، وہ اپنی اولادوں کو تعلیم دیتے، اسپیشل درس دیتے، سکھاتے، حب ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی محبت اپنے اولادوں کے دلوں میں ذہنوں میں ڈالتے، تعلیم دیتے، کتنا؟ کما یعلمون السورۃ من القرآن، جس طرح وہ اپنی اولادوں کو قرآن کی سورت یاد کرواتے۔ غور کیجئے گا، وہ سلف صالحین صحابہ و تابعین ائمہ محدثین اپنی اولادوں کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی محبت اس طرح سکھاتے جس طرح وہ اپنی اولادوں کو قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے۔ اب غور کریں، جو اب ہمارے معاشرے میں ان کی توہین کر رہا ہو، کیا وہ سلف صالحین کے منہج پر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ صحابہ و تابعین اور ائمہ محدثین کی طرح ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ دو کے بعد تیسرا کون ہے؟ وَأَفْضَلُ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اس امت میں حضور کے بعد تو سب سے پہلا نمبر ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد کون ہے؟ الخلیفۃ المقتول ظلماً، جو خلیفہ ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، کون؟ عثمان رضی اللہ عنہ، یہ لفظ بولے انہوں نے، اور یہ ان کی بات السنہ امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی انہوں نے یہ ترتیب بتا دی، سب سے پہلے حضور علیہ السلام، ان کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد تیسرے خلیفہ جو ظلم کے ساتھ شہید کیے گئے عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور وہ فرماتے ہیں وَهُنَا وَقَفَ النَّاسُ، صحابہ و تابعین و تبع تابعین کا اجماع ہے، اسی پر لوگ ٹھہرے ہیں، اسی پر لوگ موقوف ہیں، ان کا یہاں ٹھہراؤ ہے۔ ہَؤُلَاءِ خَيْرَةُ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں یہ تمام صحابہ میں افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ امارا ابا بکر علی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ واختار ابو بکر عمر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مصلی پر کس کو پسند کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کو۔ وجعلها عمر علی 6، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کی کمیٹی بنا دی۔
فاختاروا عثمان، اور ان 6 میں جو اختیار ہوا ان 5 نے چن لیا عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور باقی صحابہ نے بھی چن لیا عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ فوقف الناس ہونا، تو لوگوں کا اس پر اجماع ہو گیا، یعنی لوگوں کا اتفاق اور اجماع ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ عنہ نے 6 افراد کی کمیٹی، اور باقی تمام صحابہ کا اجماع عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر ہوا۔ تو یہ اتفاقی ترتیب ہے اور اجماع ہے، اور جو اس کے مخالف چلے وہ سلف صالحین کے مخالف ہے، اہل سنت کے مخالف ہے، ائمہ محدثین کے مخالف ہے، وہ صحابہ و تابعین کے بھی مخالف ہے۔ اس سے آگے کہتے ہیں وَمَنْ شَتَمَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی ایک صحابی کو بھی برا بلا کہا، ابا بکرین، چاہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہے، او عمرہ یا عمر رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہے، او عثمانہ یا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہے، او معاویہ یا معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہے، او عمر بن العاص یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہے۔ فَإِنْ قَالَ، اگر وہ برا بلا کہتے ہوئے یہ کہتا ہے کانوا علی ضلال، کہ یہ تو گمراہ تھے، یعنی جس نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گمراہ کہا، یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو گمراہ کہا، یا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو گمراہ کہا، اور یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو گمراہ کہا، یا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو گمراہ کہا، او کفارا، یا اس نے ان کو کافر ہی کہہ دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے ان ہستیوں کو گمراہ یا کافر کہنے والا قتلا، یہ واجب القتل ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے ایسے شخص کی گردن اڑا دے۔ وَإِن شَاتَمَ بِغَيْرِ هَذَا، اور اگر اس نے برا بلا کہتے ہوئے کوئی اور برے کلمات کہے، برے جملے بولے، برے انداز اپنائے، برے اشارے کیے، نُقِّلَ نَقَالًا شَدِیدًا، تو یہ زبردست قسم کی، سخت ترین قسم کی اس کی پٹائی ہو اور اس کو عبرت ناک سزا دی جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے ان صحابہ کو کافر یا گمراہ کہنے والا واجب القتل، اور ان کی توہین کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، بدتمیزی والے انداز اپنانے والا، برا بلا کہنے والا سخت ترین سزا کا مستحق ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَن تَنَقَّصَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی ایک صحابی کی تنقیص کی، او کان فی قلبہ علیہم غل، یا اس کے دل میں ان کے بارے میں کینہ ہے، بوجھ ہے، برا محسوس کرتا ہے ان کو، کسی ایک کو بھی، فلیس لہ حق فی فی المسلمین، مسلمانوں کے مال فے میں اس کا کوئی حق نہیں۔ مال فے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، تو اگر اس کا حق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اسلام درست نہیں، اس کا ایمان درست نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْبَحَ وَفِي قَلْبِهِ غَيْظٌ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ سن لیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے صبح کی اور اس کے دل کے اندر کسی ایک صحابی کے بارے میں غیظ و غضب ہے، رنج ہے، غصہ ہے، اس کے بارے میں اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں ایسی کیفیت ہے، فقد اصابتہ ہذہ الآیہ، وہ اس آیت کا مصداق ہے اور یہ آیت اس پر فٹ ہوتی ہے۔ کس کا فتویٰ؟ امام مالک رحمہ۔ کس کے بارے میں؟ جس کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں غیظ و غضب ہے۔ کیا فتویٰ؟ یہ آیت اس پر فٹ ہوتی۔ کون سی آیت؟ سورۃ الفتح کی آخری آیت۔ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو حضور کے ساتھی ہیں، کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل، مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھو گے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں۔ دلی کیفیت کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور رضامندی ان کے دلوں میں موجود ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہروں پر سجدوں کے نشانات نظر آتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التورات، اور ان کی یہ اچھی صفات تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثالیں تو انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اور ان کی مثال کزرع،
ایک کھیتی کی طرح ہے۔ یہاں فتویٰ لگنے لگا امام مالک کا، یہ آیت ان پر فٹ ہوتی ہے جو صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں غیظ و غضب رکھتے ہیں۔ ان کی مثال ایک کھیتی کی ہے، جب وہ اپنی کونپلیں نکالتی ہے پھر مضبوط ہوتی ہے، تناور درخت بن جاتی ہے، جب وہ اپنے درخت پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو کسان اور زراعت کرنے والے اس کو دیکھ کر لہلہاتے باغوں کو خوش ہوتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، اور کافر اس سے ناراض ہوتے ہیں، جس کے دل میں غیظ ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، صحابہ حضور کی کھیتی ہیں، آپ نے بیج بویا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما، اہل بیت، سارے یہ لہلہاتے باغات بنے، اور ان کو دیکھ کر حضور مسکراتے تھے، اور جس کے دل میں کسی ایک کے بارے میں، چاہے معاویہ رضی اللہ کے بارے میں، سیدنا عمر بن عاص کے بارے میں، مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ اجمعین، اگر غیظ ہے تو قرآن ان کو کافر کہتا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان پر فٹ ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَنْ سَبَّ عائشہ رضی اللہ عنہ قُتِلَ، جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بلا کہا، گالیاں دیں یا اس کی توہین کی، قُتِلَ، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ واجب القتل ہے، لیکن ذمہ داری حکومت کی۔ کیوں؟ انہوں نے فتویٰ کیوں دیا؟ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ ہاں حوالہ میرے ذمہ ہے، حوالہ میری ذمہ داری، لیکن فتویٰ امام مالک کا۔ کہتے ہیں کیوں؟ لِأَنَّ مَنْ رَمَاهَا فَقَدْ خَالَفَ الْقُرْآنَ، جو سیدہ عائشہ پر تہمت لگائے گا وہ قرآن کا دشمن ہے، قرآن کا مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں روکتے ہیں کبھی تم نے سیدہ عائشہ پر تہمت نہیں لگانی، بہتان نہیں لگانا، بری بات ان کی طرح منسوب نہیں کرنی۔ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو نہیں، اور اگر تم پھر کر رہے ہو تو گویا کہ تم مومن ہی نہیں ہو۔ اور آگے انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر روز نیا تماشا، ہر روز نیا تماشا، کبھی احادیث کا مفہوم بگاڑنا، کبھی آیات کا مفہوم بگاڑنا، کبھی صحابہ پر تبرہ، کبھی آنکھوں کے اشارے، کبھی دل پر بوجھ، کبھی کچھ، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امام صاحب نے اس کی وجہ بتائی ہے، فرمایا انما ہؤلاء قوم، یہ کچھ ایسے شر پسند لوگ ہیں، اراد القدح فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، در حقیقت انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں حضور کی ذات کو برا بلا کہنا تھا، حضور کی ذات کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے تھے، حضور کی توہین کرنا مقصود تھی، یہ حضور کی توہین کرنا چاہتے تھے۔ فلم یمکنہم ذالک، لیکن یہ ان کے لیے ممکن نہ رہا کہ سر عام اور واضح الفاظ میں حضور کی توہین کرتے، تو پھر کیا کیا؟ فقدحوا فی اصحابی، امام صاحب فرماتے ہیں صحابہ کے یہ دشمن کیوں بنے؟ حضور کی دشمنی مول لینا چاہتے تھے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، تو انہوں نے صحابہ کو برا بلا کہنا دیا، اور یہ پھر انہوں نے مثال دی، حتیٰ یقال، ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے یہ بندہ بہت برا ہے۔ کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس کے شاگرد بڑے برے ہیں۔ اور یہ بندہ بہت اچھا ہے، تو کہا جاتا ہے اس کے شاگرد اچھے ہیں تو لہذا یہ اچھا ہے۔ آپ غور کریں امام صاحب نے کیسی بات کہی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص ہمیں بری حرکت کرتا نظر آتا ہے تو کہتے ہیں فلاں کا بیٹا، فلاں کا شاگرد، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، کس نے تیری تربیت کی ہے؟ گویا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے دشمن در حقیقت پیغمبر کے دشمن ہیں، لیکن ان کے پاس یہ استطاعت نہیں تھی کہ سر عام حضور کو برا بلا کہہ سکیں، تو انہوں نے حضور کے تیار کردہ افراد کو برا بلا کہنا شروع کیا۔ تو گویا کہ جو شخص ہمارے معاشرے میں سکرین پر بیٹھ کر، اپنی چار دیواری میں بیٹھ کر، گھر میں چھپ کر صحابہ کو تان کرتا ہے، در حقیقت وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک در حقیقت وہ پیغمبر کا گستاخ اور آقا علیہ السلام کا دشمن ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم او شتمہ او عابہ او تنقصہ او غیرہ من النبیین قتل، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، برا بلا کہا، آپ کی شان میں گستاخی کی، یا حضور کو کوئی عیب حضور میں تلاش کرنے شروع کیے، یا آپ کی تنقیص کی، یا حضور کو یا کسی کو نبیوں سے نکال دیا، قتل، یہ واجب القتل ہے، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ غور کریں،
اب ایک شخص اپنے کمرے میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں الصارم المسلول علی شاتم الرسول ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب پر عالمی عدالت میں مقدمہ کروں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں گستاخ رسول واجب القتل ہے، مسلمن کانا ہو کافرن، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، دونوں صورتوں میں واجب القتل۔ ولا یستتاب، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کو دنیا میں سزا یہی ملے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ جو چاہیں سو کریں گے، دنیا میں اس کی سزا واجب القتل ہے۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں وَلَا أَرَىٰ أَن يَقِفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْعُو، قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ آج بہت سارے لوگ اظہار عقیدت، اظہار محبت، حضور سے پیار کی وجہ سے وہاں جا کر دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میرے نزدیک یہ جائز ہی نہیں ہے کہ قبر نبوی پر جا کر دعائیں مانگی جائیں۔ اگر قبر نبوی پر کھڑے ہو کر دعائیں جائز نہیں تو امام موسیٰ کاظم کی قبر پر دعا کیسے درست ہوگی؟ غور کریں، امام موسیٰ کاظم کی قبر پر دعائیں کیسے درست ہوں گی؟ اس کو شاعر اللہ میں کیسے شامل کیا جائے گا؟ اگر امام موسیٰ کاظم کی قبر شاعر اللہ میں شامل ہے تو پھر حضور کی قبر سب سے پہلے شاعر اللہ میں شامل ہے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا، امام اہل سنہ کا، امام دار الہجرہ کا عقیدہ کیا ہے کہ قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کھڑے ہو کر دعائیں نہیں ہوں گی۔ کیا کرے گا پھر؟ ولیکن یسلم، سلام پیش کرے، ویمضی، اور چلا جائے۔ ولا یمس القبر، قبر کو ہاتھ لگا کے برکت حاصل نہیں کرے گا، یعنی قبر کی مٹی کو وہ اپنے لیے تبرک نہیں سمجھے گا، بس سلام کہیں اور درود پڑھ کے چلے جائیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدَعَ، لوگوں بدعتوں سے بچ جاؤ، بدعت سے بچ جاؤ۔ وَأَهْلُ الْبِدَعَ، بدعتی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا بدعتی وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے اسماء و صفات اور اللہ کے علم و قدرت میں منفی کلام کرتے ہیں، وہ بدعتی ہیں۔ اللہ کے اسماء میں تحریف، اللہ کے اسماء میں تبدیلی، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر طویلیں اور منفی باتیں، اللہ کے علم اور قدرت کے بارے میں باتیں، یہ بدعتی آدمی ہیں۔ اور بدعتی کی دوسری نشانی کیا ہے؟ وَلَا يَسْكُتُونَ عَمَّا سَكَتَ عَنْهُ الصَّحَابَہ۔ غور کریں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے بدعتی کون ہے؟ جس چیز اور جس معاملے میں صحابہ خاموش رہے، جو بندہ اس معاملے میں خاموش نہیں رہتا وہ بدعتی ہے۔ صحابہ جنگ جمل کے بارے میں خاموش ہیں، صحابہ جنگ صفین کے بارے میں خاموش ہیں۔ آپ کو 5 صحابی بھی، ہزاروں، 50,000 سے زیادہ صحابہ میں سے 5 صحابی بھی ایسے نہیں ملیں گے جو جنگ صفین پر غلط تبصرے کرتے ہوں، جو امی عائشہ رضی اللہ کے اوپر غلط تبصرے کرتے ہوں، جو سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ پر غلط تبصرے کرتے ہوں۔ آپ کو 5 صحابی بھی جنگ جمل پر تبصرے کرتے نظر نہیں آئیں گے، اور آپ کو 5 صحابہ بھی جنگ صفین پر غلط تبصرے، منفی تبصرے کرتے نظر نہیں آئیں گے، اور آپ کو 5 صحابہ بھی، 50,000 سے زیادہ صحابہ، 5 صحابہ بھی آپ کو حضرت عمار رضی اللہ کی شہادت کو لے کر حضرت بنو امیہ پر یا حضرت معاویہ پر یا حضرت عمرو بن عاص پر یا کسی صحابی پر تبرہ کرتے نظر نہیں آئیں گے، 5 صحابہ بھی۔ اور فرمایا بدعتی وہ ہے جس کے بارے میں صحابہ خاموش رہیں اور یہ خاموش نہ رہے، وہ بدعتی ہے۔ صحابہ جنگ جمل کے بارے میں خاموش، جنگ صفین کے بارے میں خاموش، اور صحابہ نے حدیث عمار کو اور باغیوں کے اوپر تو فٹ کیا، لیکن حضرت عمرو بن عاص اور معاویہ رضی اللہ پر فٹ نہیں کیا، ان کے بارے میں خاموش۔ صحابہ نیوٹرل اور خاموش، اور یہ خاموش نہیں، گویا کہ یہ انسان بدعتی انسان ہے جو ان چیزوں کے بارے میں باتیں کرے جن پر صحابہ خاموش تھے، گویا کہ یہ انسان بدعتی انسان ہے، اور یہ فتویٰ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً، جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اس کو وہ حسنہ سمجھتا رہا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی ہے، کرتے ہیں بدعتیں اور نام رکھ دیتے ہیں حسانہ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس وقت یوں سمجھے تقریباً 150 ہجری میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، جو بدعت کا آغاز کرے اور اس کو حسنہ سمجھے فقد زعم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو دوسرے لفظوں میں سمجھ لو کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کو خائن کہہ رہا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے یہ اچھا عمل تو تھا لیکن حضور چھپا گئے،
اسلام کے اندر بدعت حسنہ اور سیئہ کا کوئی تصور نہیں. بدعت بدعت ہے اور بدعت ہوتی ہی گمراہی ہے بس. یہ حسنہ اور سیئہ کی تقسیم اسلام کے اندر نہیں. اور یہ امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے جس نے کوئی بدعت حسنہ سمجھی اور اس کو جاری کر دیا اس نے دو خرابیاں کی. ایک تو اس نے حضور کو خائن سمجھا جو کہ گمراہی ہے، اور دوسرا اس نے قرآن کی آیت کا غلط مفہوم لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل، اسلام مکمل. اور فرماتے ہیں فمن لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو چیز حضور کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے، وہ آج بھی دین نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں ولا یؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو الى بدعته، اگر کوئی شخص بدعتی ہے اور لوگوں کو اپنی بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے اس آدمی سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا. آج بہت سارے لوگ بس اس وجہ سے کہ اس کے بولنے کا سٹائل بڑا پیارا ہے، اس کے حوالے بڑے پیارے ہیں، اس کا طریقہ کار بڑا اچھا ہے، اس کی ایڈیٹنگ بڑی اچھی ہے، اس کی آواز بڑی اچھی ہے، وہ سکالر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ غامدی صاحب ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں. آج ان کو سنتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ سنو، امام دار الہجرہ کی بات سنو، سلف صالحین کے اقوال سنو. وہ فرماتے ہیں جو بدعتی انسان اپنی بدعت کا داعی ہو، بدعت کی دعوت دینے والا ہو، پکارنے والا ہو، لوگوں کو غلط راستے پہ لگانے والا ہو، اس کے کلام کو نہیں سنا جائے گا، اس سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا. اور آگے فرماتے ہیں کیوں؟ وَهَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، یہ علم ایک دین ہے. فَانْظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، تم دیکھو کہ تم اپنا دین کن سے لے رہے ہو؟ گمراہوں سے، جن کے خود دل ٹیڑے ہیں ان سے دین لینا چاہتے ہو. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقد ادرکت فی ھذا المسجد، غور کریں، میں نے اس مسجد نبوی میں 70 افراد کو دیکھا، اور انہوں نے اشارہ کیا الی مسجد رسول اللہ کے رسول کی مسجد کی طرف. میں نے اس مسجد میں 70 افراد کو دیکھا ہے. کلہم یقول، سب کے سب بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ سند پڑھ رہے ہوتے ہیں قال فلان قال رسول اللہ، قال فلان قال رسول اللہ، یعنی حضور کا نام لے کر حدیثیں بیان کرتے ہیں. 70 سے زیادہ افراد کو میں نے دیکھا ہے. فلم آخذ عنہم شیئا، لیکن امام مالک کہتے ہیں میں نے ان میں سے ایک آدمی سے بھی ایک حدیث بھی کبھی نہیں لی. مجھے پتہ ہے بدعتی ہے، مجھے پتہ ہے گمراہ ہے، مجھے پتہ ہے غلط معنی کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے غلط تشریح کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے غلط تفسیر کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے غلط راستے کی دعوت دیتے ہیں. اگر وہ مسجد نبوی میں بھی بیٹھ کر اگر گمراہ انسان ہے تو اس کی بات امام مالک نہیں لیتے. اور ایک دو نہیں، 70 سے زیادہ افراد کی انہوں نے حدیثوں کو ٹھکرا دیا. 70 سے زیادہ افراد کی بات کو ٹھکرا دیا انہوں نے. 70 سے زیادہ افراد سے انہوں نے علم نہیں لیا. 70 سے زیادہ افراد بیٹھے تھے دین سکھانے کے لیے، فرمایا نہیں میں ان سے ایک بات بھی نہیں لوں گا. کیوں؟ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ اُؤْتُمِنَ عَلَى بَيْتِ مَالٍ لَكَانَ بِهِ أَمِينًا. ہاں وہ ذاتی طور پر اچھے تھے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بیت المال کا نگران بنا دیا جائے تو وہ واقعتاً اس کا حق ادا کرے. لیکن لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الشَّأْنِ، لیکن چونکہ وہ حدیث کے ماہر نہیں تھے اس وجہ سے میں نے ان کا نہیں لیا. حدیث کے اندر ان کی مہارت نہیں تھی، حدیث میں وہ عالم نہیں تھے. ڈاکٹر تو اپنی جگہ پر ہوں گے، انجینئر تو اپنی جگہ پر ہوں گے، پروفیسر تو اپنی جگہ پر ہوں گے، سکالر تو اپنی جگہ پر ہوں گے، اخلاق کردار کے اعلیٰ ہوں گے. فرمایا وہ اگر بیت المال کے امین بنتے، نگران بنتے تو حق ادا کرتے، لیکن چونکہ وہ اہل علم نہیں تھے میں نے 70 کے 70 افراد سے ایک بھی حدیث نہیں لی ہے. اب غور کریں ہم علم کس سے لے رہے ہیں؟ صرف یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ؟ غور کریں، محدثین کے اقوال پر غور کریں. یہ امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال اور ان کے عقائد کا خلاصہ ہے. ان تمام کے حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں. اور اب غور کریں، اگر ہم سمجھتے ہیں
کہ امام دار الہجرہ، امام اہل سنہ، اہل سنت کے امام امام مالک رحمہ اللہ حق پر تھے، تو ان کے اقوال پر غور کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے عقائد امام احمد اہل السنہ کے مطابق بنانے کی کوشش فرمائیں۔